مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج یہ شاید اس سال کی رمضان سے پہلے آخری مجلس ہو اور بہت امید ہے کہ شاید اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں آئے گا. رمضان المبارک میں ہماری اس مجلس کا سلسلہ موقوف رہا کرتا ہے، اس لیے یہ رمضان سے پہلے ہماری آپ کی اس جگہ پر آخری ملاقات ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو رمضان مبارک کے بعد سلسلہ شروع ہو. تو خیال آیا کہ آج کی مجلس میں کچھ رمضان مبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. کون مسلمان ہے جو رمضان کے مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو؟ اس کو بیان کرنا تحصیل حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ بنایا ہے اپنے لیے، اپنی عبادت سے، اور خدا جانے کیا کیا رحمتیں ہیں جو اللہ جل جلالہ اس مہینے کے ایام میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں. ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے. تو لیکن اس کے کچھ مظاہر تو ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا بھی ہے، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے. مثلا یہ پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ معلوم ہے کہ رات کے وقت میں تراویح ہوتی ہے، الحمدللہ اس کے اندر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد کو شرکت کی سعادت مل جاتی ہے. اس لیے بات کوئی نئی تو نہیں، لیکن محض تذکیر کے لیے یہ ایک پہلو کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں، روزہ بھی اور تراویح بھی، یہ اس مہینے کی اعظم عبادات میں سے ہیں، بڑی اہم عبادات میں سے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ در حقیقت رمضان المبارک کا تقاضا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اس سے کچھ زیادہ کا مطالبہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑی دور سے بات چلانی پڑے گی بات اچھی طرح سمجھنے کے لیے، کہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میری عبادت ہے۔ تو اس آیت میں، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے انسان کو تاکہ وہ اس کی اللہ کی عبادت، اسی لیے بھیجا۔ یہاں بعض مرتبہ شبہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور آج کل کے جو نئی روشنی کے لوگ کہلاتے ہیں وہ کبھی کبھی یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ صاحب یہ مقصد، اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہی تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے پہلے ہی یہ کام بہت اچھا انجام دے رہے تھے۔ فرشتے جو پہلے سے موجود تھے وہ تو پہلے سے اسی کام میں لگے ہوئے تھے، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، تقدیس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ایک اس طرح کا انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ جو بات کہی وہ یہ کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے، خون ریزی کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو لگے ہوئے ہیں آپ کی تسبیح اور تقدیس میں۔ تو تسبیح اور تقدیس کا کام تو ہم الحمدللہ انجام دے رہے ہیں۔ اب ایسا شخص پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے یہ بھی احتمال ہے کہ دنیا میں جا کر وہ فساد میں جائے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مقصد تخلیق انسان کا صرف عبادت ہی ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے پہلے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ بے شک اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپر جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت۔ وہ یہ کہ فرشتے عبادت اس طرح کر رہے تھے کہ ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں عبادت کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہے بھی کہ عبادت نہ کریں، گناہ کریں، تو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے گناہ کا امکان ہی ختم کروا دیا۔ نہ ان کو بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کوئی اور شہوانی تقاضا پیدا ہو، نہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہی ایسی ہے کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، خواہش تو درکنار اور اقدام تو اور درکنار، تو گناہ کا امکان ہی نہیں تھا ان پر ملائکہ کے۔ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا کہ اس کا دل ہمیشہ ثواب کے کام کی طرف، اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف چلتا ہے، گناہ کا دائرہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، جنت اس کے واسطے نہیں رکھی۔
اس واسطے کہ ہم نے تو خود تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ سوائے اطاعت کے، سوائے عبادت کے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا خیال بھی نہیں گزر سکتا. لہذا اگر اب تم گناہ سے بچ رہے ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اور جب کمال نہیں تو اس کے اوپر وہ اجر و ثواب، وہ جنت والا اجر و ثواب وہ بھی مرتب ہے. مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جو بینائی سے محروم ہے، دیکھ نہیں سکتا، اور بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے نہ کبھی فلم دیکھتا ہے، نہ کبھی ٹی وی دیکھتا ہے، نہ کبھی تصویروں کو دیکھتا ہے، نہ کبھی نامحرموں کو تکتا ہے. تو بتاؤ اس کا کمال کیا ہوا کہ اس نے اگر ساری عمر کبھی فلم نہیں دیکھی، ساری عمر کبھی کوئی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی، تو اس کا کمال کیا ہوا؟ اس واسطے کو شکل تو صلاحیت تھی ہی نہیں یہ کام کرنے کی، تو اس واسطے کمال اس کا حسن ہے. ایک شخص ہے جس کی آنکھ ہے، بینائی ہے، بہت تیز بینائی ہے، جو چاہے چیز دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے باوجود، صلاحیت رکھنے کے باوجود، جب کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو فوراً نگاہ کو نیچے کرتا ہے. تو وہ نہ کبھی دل چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں، دنیا دیکھ رہی ہے یہ کھیل تماشے، میں بھی دیکھوں، لیکن اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچا کر لیتا. تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے، یہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن اس کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں، اس کا گناہ سے بچنا کمال. تو ملائکہ اگر کھانا نہ کھائیں صبح سے لے کے شام تک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا مت کھانا، نہیں کھایا، تو کمال اس لیے نہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہی نہیں، کھانے کی حاجت ہی نہیں، کھانے کا تقاضا ہی نہیں. یاد اگر کھانا نہیں کھایا تو کوئی کمال نہیں، کوئی اجر اس کے اوپر اجر و ثواب دکھا. اور وہ ایک انسان کو پیدا ہوا ان حاجتوں کو لے کر، کتنا بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے نبوت کا مقام، جس سے آگے کوئی اور مقام ہو نہیں سکتا. وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جب پیدا کیا گیا تو بھوک ان کے ساتھ بھی لگا دی، پیاس ان کے ساتھ بھی لگا دی، یہاں تک کہ کفار کہہ اٹھے کہ مالی حاضر رسول یا کلو طعام اور یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے. تو بھوک لگنا یہ ان کے ساتھ بھی لگا دیا، تقاضا ان کے اندر بھی پیدا ہے. اب اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بھوک لگ رہی ہے، اللہ کے حکم سے بچ رہا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی عبادت. تو جس عبادت کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے تھے وہ عبادت کوئی کمال نہیں تھا، ایسا کمال نہیں تھا کہ جو جنت کا مستحق بنا دے. اس لیے ان کی عبادت پر اکتفا نہیں کیا. رات ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، گناہ کے دائیں بھی پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا دائیا پیدا ہوگا وہ مجھے یاد کرے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے. یہ جو عبادت انجام دے گا یہ عبادت ہے جو ہمارے ہاں قدر و قیمت رکھتی ہے، جس کے لیے ہم نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے کہ عرضها السماوات والارض، جس کی آسمان و زمین کی چوڑائی، وہ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. کہ دائیا ہو رہا ہے، دل کا تقاضا ہو رہا ہے، خواہشات پیدا ہو رہی ہے اور محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے خوف سے، ہمارے عظمت کے تصور سے یہ شخص اپنی آنکھ کو بچا لیتا ہے، اپنے کان کو بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو بچا لیتا ہے، اپنے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ جو عبادت ہے یہ فرشتوں کے بھی بس کا کام نہیں تھی. یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اس انسان اللہ اس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا انسان. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کون مسلمان نہیں جانتا؟ یوسف کو جو فتنہ پیش آیا زلیخا کے مقابلے میں، کون مسلمان نہیں جانتا؟ اس فتنے کے موقع پر یوسف علیہ السلام کا جو کمال تھا
وہ یہی تھا کہ لقد ہمت بھی و ہم بہا. لوگ اس کو نقص کہتے ہیں یہ کمال ہے حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب زلیخا نے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی تو اس زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا. وہ ہم بہا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گیا. ان کے دل میں بھی خیال آ گیا. یہ خیال آیا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ نبی کے دل میں برا خیال آ رہا ہے. حالانکہ قرآن کو بتانا یہی مقصود ہے کہ کمال ہی یہ ہے کہ اس خیال کے آنے کے باوجود اللہ جل جلالہ کے خوف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے استحضار سے اس دل میں خیال آنے کے باوجود خیال کو پٹک دیا اور اللہ جل جلالہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ انہ ربی احسن مثوایا. یہ اگر خیال ہی نہ آتا, صلاحیت ہی نہ ہوتی, داعیہ ہی پیدا نہ ہوتا, صلاحیت ہی نہ ہوتی, ہزار زلیخا وہ بلایا کرے برگلایا کرے, کمال کی تو کوئی بات نہیں تھی. کمال کی بات یہی تھی کہ برگلایا بھی جا رہا ہے, ماحول بھی موجود, حالات بھی سازگار اور دل میں خیال بھی پیدا ہو رہا ہے. اور دل میں خیال پیدا ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ انہ ربی احسن مثوایا. یہ ہے عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا. تو یہ بات تو ضمن آ گئی. اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہم نے جو جس کے لیے پیدا کیا وہ عبادت ہے. اور عبادت بھی فرشتوں کی عبادت سے الگ عبادت. جو فرشتے میں عبادت کے خلاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں, ہم نے اس کو پیدا کیا جس میں صلاحیت ہر طرح کی رکھ دی, پھر بھی ہماری عبادت کریں اس کام کے لیے پیدا کیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہمیں آپ کو اصل مقصد تخلیق ہے عبادت. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک کوئی کام بجز عبادت کے نہ کرے. بھائی جو مقصد جس کے لیے آیا ہے, جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جب وہ عبادت ہے تو اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے. اس لیے پیدا اسی کام کے لیے ہوگا. اور دوسری طرف ایک اور آیت میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی, ان کے مال بھی خرید لیے, اور معاوضہ مقرر فرمایا کہ ان کو آخرت میں جنت ملے. جنت کے معاوضے میں انسانوں کے مومنوں کی جانیں بھی خرید لی, مال بھی خرید لی. تو جب جانیں بک چکی تو یہ جان جو ہم لیے بیٹھے ہیں یہ ہماری نہیں, یہ بکی ہوئی ہے, بکا ہوا مال ہے, قیمت اس کی لگ چکی. جب اپنی جان نہیں تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان کو, اس وجود کو, اس جسم کو سوائے اللہ کے عبادت کے کسی اور کام میں خرچ نہ کیا جائے. لہذا اگر حکم ہمیں آپ کو یہ ہوتا کہ بھائی تمہیں اور کچھ کام کرنے کی اجازت نہیں, صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہا کرو, اللہ اللہ کیا کرو, اس کے سوا کوئی کام تمہارے لیے جائز نہیں, نہ کمانا, نہ کھانا, نہ پینا, نہ کچھ. تو یہ حکم بھی کچھ انصاف کے خلاف نہ ہوتا, کیونکہ پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا, عبادت کے لیے, اور جان خرید لی گئی, معاوضہ لگا دیا گیا, تو اس کے بعد پھر کسی اور کام میں لگانے کی گنجائش نہ ہونی چاہیے. لیکن یہ تو عجیب غریب خریدار ہے جانوں کا. وہ خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خریدار ہیں کہ قیمت بھی پوری لگا دی, جنت خرید بھی لیا اور پھر لوٹا بھی دیا, چلو تم ہی رکھو. وہ جان ہمیں لوٹا دی اور اس کے لیے ہمیں آپ کو جائز قرار دے دیا کہ کھاؤ, کماؤ, پیو, اپنے دنیا کے کاروبار بھی کرو. تو یہ کام تمہارے لیے جائز کر دی. تو کھانا جائز, کمانا جائز, جائز حدود میں رہ کر ہنسنا بولنا جائز, اور یہ سارے کام جائز کر کے بس یہ کہہ دیا کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو.
اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیا کرو. یہ چند احکام عائد کر دیے گئے، باقی سارا وجود ہمیں آپ کو لوٹا کہ جس طرح چاہو سر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیمہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے جائز کر دیا یہ. تو لیکن جائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ انسان، اس کے اندر ہم نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا. تو جب یہ دنیا میں لگے گا، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوگا، تو اس کو رفتہ رفتہ وقفے وقفے سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے. اجازت تو دی گئی کہ بھائی کمائی کرو، کسب معاش کرو، جائز طریقے سے تجارت کرو، ملازمت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، جو چاہو کرو، یہ سب اجازت دے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ کرنے تو شروع میں جائے گا اس کام کے لیے، رفتہ رفتہ اسی میں کھو جائے گا، اور اس کے دل پر غفلت کا زنگ لگنے کا اندیشہ ہے کہ یہ غفلت کا حجاب اس کے اوپر پڑتے رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفلت کے حجاب کو وقتاً فوقتاً دھونے کے لیے اور دور فرمانے کے لیے کچھ احکام رکھے. ان میں سے ایک ہے یہ رمضان کا مبارک اس کام کے کہ سال کے 11 مہینے لگے ہوئے ہو تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، کھانے میں، کمانے میں، ہنسنے میں، بولنے میں. یہ سال کے 11 مہینے اسی کام میں خرچ کر رکھے ہیں. ان 11 مہینوں میں مصروف ہونے کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا حجاب پڑنے لگتا ہے، پردہ پڑنے لگتا ہے. تو ایک مہینہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ اس میں اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹ کر آؤ. جو اصل تمہارا مقصد تخلیق تھا، جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یعنی عبادت، اس کام کو اس کی طرف لوٹانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا رمضان. کہ سارے 11 مہینے کے اندر جو گناہ ہوئے ان کو اس میں بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں کے اوپر جو میل آیا اس کو دھلواؤ، دل کے اوپر غفلت کے جو پردے پڑے ان کو اٹھواؤ. اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ رکھا. رمضان کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہم بولتے ہیں، ایسے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صحیح لفظ جو ہے عربی کے اعتبار سے وہ رمضان ہے، نیم کے زبر کے ساتھ. ہم اردو میں رمضان بولتے ہیں، لیکن صحیح لفظ رمضان ہے، نیم کے زبر کے ساتھ. رے پر بھی زبر اور نیم پر بھی زبر. قرآن شریف میں اسی طرح ہے. تو رمضان کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں. لوگ کسی نے کہا کہ رمضان سے یہ معنی ہے، کسی نے کہا وہ معنی ہے. اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینے والا، جھلس دینے والا، جلا دینے والا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے رمضان اس کا نام رکھ دیا گیا کہ جب سب سے پہلے جس وقت اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس سال یہ مہینہ ایسی شدید گرمی میں آیا تھا کہ لوگ جھلس رہے تھے گرمی سے. تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا کہ یہ مہینہ جھلسا دینے والا ہے، یعنی سخت گرمی کا مہینہ ہے. بعد میں کیا سردی میں بھی آنے لگا، پھر بھی نام رمضان ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی، لیکن صحیح زیادہ تر علماء کرام نے جو وجہ تسمیہ بیان فرمائی وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، گناہوں کو جلا دیتے ہیں. تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں گناہوں کو جھلسایا جاتا ہے، گناہوں کو جلایا جاتا ہے. تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غرض کے لیے پیدا فرمایا. جب یہ بات ہوئی کہ اس مہینے کا مقصد ہے کہ 11 مہینے دنیاوی کاروبار میں لگے رہنے کے نتیجے میں جو غفلتیں دل پر چھا گئیں، جن گناہوں کا ارتکاب ہوا، جن خطاؤں کا ارتکاب ہوا، ان کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس میں بخشواؤ اور اس غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھاؤ تاکہ ایک نئی زندگی پیدا ہو.
تاکہ ایک نیا دور زندگی کا پیدا ہو رمضان کے بعد. یہ ہے مقصود. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ مہینہ اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو. تفصیل کروں گا کیسے روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لیکن اب اس وقت یہ کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت مقصود اس کا ہے سال بھر کی سے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا. یہ ہے اصل مقصد. جیسے کوئی مشینری ہوتی ہے، ایک مدت کے بعد جا کر وہ گھسنے لگتی ہے، اس میں دھول مٹی جم جاتی ہے، اس کی سروس کرانی پڑتی ہے یا اس کو اوور ہال کرانا پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کی میں ہر مسلمان کے لیے ایک اوور ہالنگ کا موسم بنایا کہ اس میں اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو، اس کو دھلواؤ اللہ تبارک و تعالیٰ. جب یہ بات ہے تو بات صرف روزہ رکھ کر ختم نہیں ہوتی، صرف تراویح پڑھ کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرے دوسرے کاموں سے. کئی سال کے 11 مہینے سارے دھندے ہوتے رہتے ہیں. یہ مہینہ آ رہا ہے اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا. تو اس واسطے اس میں اب اس کے تمام اوقات، تمام نہ ہو سکے تو اکثر اوقات، اتنے نہ ہو سکے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ اللہ کی عبادت میں صرف کرنے. اس کے لیے پہلے سے آدمی کو تیار ہونا چاہیے، پہلے سے اس کا پروگرام بنانا چاہیے. اللہ یہ ہے استقبال رمضان. آج کل عالم اسلام میں مسلمان ملکوں میں عرب ملکوں سے بات چلی، اب ہمارے ہاں بھی آ گئی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام رکھا جاتا ہے محفل استقبال رمضان. یہ مصر، شام وغیرہ میں ہوا کرتی تھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک آدھ دن پہلے لوگوں نے ایک اجتماع کیا اور اس میں کوئی تقریر وغیرہ ہو گئی، کچھ تلاوت ہو گئی، اور اس محفل کو کہتے ہیں محفل استقبال رمضان. رمضان کے استقبال کی ہے کہ یہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں کہ اس کو خوش آمدید کریں. جذبہ تو اچھا ہے اس مہینے کے استقبال کا، لیکن بعض اوقات یہی جذبہ آگے بڑھ بڑھ کے بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو بعض جگہ ہو گئی یہ بدعت کی شکل اختیار ہو گئی. لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو بدل کر اور ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف ہو سکے. پہلے سے یہ سوچو کہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں کس طرح اپنی مصروفیات کو کم کیا جائے. اور مصروفیات کے لیے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے اور دنیا بھر کے کام دھندوں کے لیے سال کے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں. یہ مہینہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے، تو پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرے. اگر بالکل فارغ کر سکے سبحان اللہ، بہت اچھی بات. اور اگر بالکل کوشش نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی مصروفیات کو کم کرے، دوسری مصروفیات کو، اور اپنے مشاغل کو گھٹائے. جتنے کاموں کو رمضان کے بعد کے اوپر محفل کر سکتا ہے وہ کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے. یہ ہے میرے نزدیک صحیح استقبال رمضان کا طریقہ. وہ آج سے ہی ہوگا کہ پہلے سے کام دھندے نمٹا ہے، پہلے سے جو معاملات تعلقات ہیں ان کو اس طریقے سے ترتیب دے کہ رمضان میں زیادہ وقت دینا نہ پڑے. اس کو پہلے سے اپنے آپ کو نظام الاوقات تیار کر کے رمضان گزارنے کا ایک نیا نظام بنا. یہ کام ہے استقبال رمضان. یہ کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مہینے کے اندر کی جو صحیح روح ہے اور اس کی جو انوار و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو. ورنہ ایک رسم کے طور پر رمضان آیا بھی اور گزر بھی گیا، لیکن اس کے اندر اس مہینے کو
اپنے غفلت کے پردے ہٹوانے کے کام میں استعمال نہ کیا تو اس کا صحیح فائدہ حاصل ہو۔ تو پہلی گزارش تو آج یہ کرنی تھی کہ ہم سب سے پہلے تو خطاب اپنے سے ہے اور اس واسطے سے آپ سب حضرات سے کہ ابھی سے اپنا نظام الاوقات بنائیں رمضان المبارک۔ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنی مصروفیات پر نگاہ کریں، کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان میں چھوڑے جا سکتے ہیں یا جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ان کو مؤخر کریں یا چھوڑیں اور اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں عبادت۔ پہلی گزارش کریں۔ اب جب فارغ کر لیا تو کیا کام انجام دیں اس رمضان میں، کس کام کے لیے فارغ کریں اور کس طرح گزاریں یہ مہینہ۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، روزہ رکھنا وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی کلام نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ تراویح پڑھنا ہر شخص جانتا ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف متوجہ خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا کوئی ذرہ عطا فرمایا تو رمضان کا ایک احترام اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا ایک تقدس اس کے دل میں ہوتا ہے اور حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس میں عبادت کچھ زیادہ ہو جائے، نوافل کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں۔ جو لوگ 5 وقت مسجدوں میں آتے ہوئے کتراتے ہیں، تراویح جیسی لمبی نماز کے اندر پابندی سے کھڑے ہوئے ہیں روزانہ، تو الحمدللہ یہ برکات ہوتی ہیں کہ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اور ترقیاں کرتے ہیں۔ لیکن جو بات سب سے پہلے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان سب نفلی عبادتوں اور نفلی نمازوں، نفلی ذکر، نفلی تسبیحات، نفلی تلاوت، ان سب سے زیادہ مقدم چیز ایک اور ہے جس کی طرف کما حقوق توجہ نہیں، وہ یہ کہ اس مہینے کو کسی طرح گناہوں سے پاک کر کے گزارو، گناہوں سے پاک کر کے گزارو کہ یہ اس مہینے میں گناہ میں سرزد نہ ہو، آنکھ نہ بہکے، آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو۔ یہ اس طرح گزار اس مہینے، اس طرح گزار لیا۔ میں کہتا ہوں ایک نفل نہ پڑھو اور تلاوت زیادہ نہ کرو اور ذکر تسبیح کچھ نہ کرو، لیکن رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچ کر گزارو۔ ایک مطلب یہ طے کر لو کہ بھائی یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں 11 مہینے کے اندر، اس میں پتہ نہیں تھوڑا جانے کیا کچھ الا بلا میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ایک مہینہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کرو، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بدنگاہی میں مبتلا نہ ہو، اس میں تو کانوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ یہ ایک مہینہ کم سے کم اس کام کے لیے بنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ روزے تو بڑے ذوق شوق سے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں۔ روزے کا کیا معنی ہے؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ فی نفسی سب حلال تھی۔ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال۔ پینا حلال، جائز طریقے سے زوجین کا ایک دوسرے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال۔ تو روزے کے اندر یہ حلال چیزیں تو کر لی، ان سے تو ہو گیا پرہیز، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، یہ کام نہیں کر رہے۔ اور جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، یہ پہلے سے حرام چلی آ رہی تھی، جو ہر حال میں حرام تھی وہ ہو رہی ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہا ہے،
روزہ رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے وقت کو بہلانے کے لیے وہ گندی گندی فلمیں دیکھا ہے، تو یہ کیا روزہ ہوا بھائی؟ یہ کیا روزہ ہوا؟ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چھوڑی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، تو مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جھوٹ پہلے ہی حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو کھانا چھوڑ کے کیسے؟ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ ہو گیا، روزہ کسی مفتی سے پوچھو کہ صاحب روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو مفتی یہ کہے گا کہ روزہ ادا ہو گیا، یعنی قضا واجب نہیں۔ لیکن قضا واجب نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ثواب ملیا میں روزے کا اور اس کی جو برکات تھی وہ ملیا میں، اس واسطے کہ اس کی جو روح ہے وہ تم نے حاصل کی، وہ تم نے حاصل۔ تو گناہوں سے پرہیز، دیکھو یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کو سنائی، یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزہ اصل میں اس لیے مشروع کیا گیا، اس لیے فرض کیا گیا تمہارے دل میں، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن، تقوی کی شمع روشن، اس لیے ہے روزہ۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روزے سے تقوی، روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے ذرا سمجھیے، سمجھنے کی بات ہے۔ روزے سے تقوی، اس بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کی قوت حیوانیہ، قوت بہیمیہ، اس کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی جو حیوانی خواہشات ہیں اور حیوانی تقاضے ہیں وہ کچلے جائیں گے، اور وہ کچلے جائیں گے تو گناہوں کے اوپر اقدام کرنے کا جذبہ داعیہ سست پڑ جائے، جذبہ داعیہ سست پڑ جائے۔ یہ بات لوگوں نے یہ وجہ بیان کر دی، لیکن ہمارے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ کے طول تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بات صرف اتنی نہیں، قوت بہیمیہ توڑنے ووڑنے کی بات صرف اتنی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو یہ روزہ بذات خود تقوی کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ جیسے تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کی کے استحضار سے اس کے گناہ سے بچنا۔ اگر حقیقت اس تقوی کو دیکھو تو یہ ہے کہ یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کے تصور سے انسان جب گناہ کو چھوڑتا ہے، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے، پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا، اور اس واسطے وہ اپنے نفس کو ہوائے خواہشات سے روکتا ہے، یہ ہے تقوی۔ تو روزہ اس کی بہترین ٹریننگ، بہترین تربیت۔ جب روزہ رکھتے ہیں، جیسا ہی آدمی اللہ بچائے گناہگار ہو، خطا کار ہو، کم ہمت ہو، جیسا بھی ہو، جب ایک مرتبہ روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سخت گرمی کا دن، بہت زبردست پیاس لگی ہوئی، پیاس کا شدید تقاضا، کمرے میں اکیلا، کنڈی لگی ہوئی، فریج موجود، اس میں ٹھنڈا پانی موجود، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس وقت میں انسان کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی اس شدید گرمی کے عالم میں یہ پی لوں، مگر پیے گا نہیں، پیے۔ حالانکہ کوئی اگر پی لے
تو دنیا میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، پی لے گا تو کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کوئی لعنت کرنے والا نہیں، دنیا کے سامنے اسی طرح روزہ کے دار کا روزہ دار باہر نکل جائے، افطاری ڈٹ کے کھائے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلے کہ یہ روزہ سے توڑا۔ تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ سوائے اس کے کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس لیے نہیں پیتا کہ اگر سے کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر میرا مالک جس کے لیے روزہ رکھا تھا وہ دیکھ رہا، اس کے سوا کوئی اور وجہ رکنے کی ہے نہیں۔ تو یہ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے اعمال جتنے بھی انسان کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، اس طرح بھی کرتا ہوگا، لیکن الصوم لی، روزہ تو تنہا میرے لیے، وأنا أجزي به، کیونکہ میرے لیے ہے یار میں اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کسی کا 10 گنا اجر، کسی کا اتنا گنا اجر، کسی کا 100 گنا اجر، کسی کا 70 گنا اجر، یہاں تک کہ صدقے کا 700 گنا اجر فرمایا، اور سب چیز کے حساب ہے، لیکن روزے کا اجر میں دوں گا کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا تھا۔ یہ جو شدید گرمی میں پیاس کے حلق میں کانٹے جمے ہوئے اور زبان پیاس سے خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ میرا بندہ جو پانی نہیں پی رہا یہ صرف اس لیے نہیں پی رہا کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو احساس، بس یہ ہے، یہی احساس، اسی احساس کا نام ہے تقویٰ۔ جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ۔ تو روزہ تقویٰ کی ایک بہت اہم شکل بھی ہے، اس کی ایک سیڑھی بھی ہے، اس کی ایک تربیت۔ تو ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ اس روزے کے ذریعے تقویٰ کی عملی تربیت ہے، اور جب یہ عملی تربیت اختیار کر رہے ہو تو اب اس کو ذرا آگے بڑھاؤ کہ جس طرح وہاں اللہ کے خوف سے پانی پینے سے رک گئے تھے، وہاں اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو اور وہاں کوئی داعی اور تقاضا پیدا ہو اللہ کی معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا، تو جس طرح وہاں رک گئے تھے ہمارے خیال سے، اسی طرح وہاں بھی رک گئے۔ تو یہ ہم تمہیں ایک مہینہ اس کورس سے گزار رہے ہیں، تربیت سے۔ تو یہ تربیت کا کورس اس طرح مکمل ہوگا کہ یہ تو نہیں کہ ایک جگہ پر رک گئے اللہ کے خیال سے اور باقی کاموں کے اندر جو نکلے تو وہاں آنکھ بھی غلط جگہ پڑ رہی ہے، کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں، زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہے، تو اس طرح کا کورس نہیں ہوتا۔ جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ علاج ضروری ہے نا تو پرہیز بھی ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا تو روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ ایک کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنر لگایا آپ نے کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، جی ایئر کنڈیشنر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر، تو لگا تو دیا اور آن بھی کر دیا اور ساتھ میں کھڑکیاں کھول دی، دروازے کھول دی، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے ادھر سے نکل رہی ہے، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ادھر سے کھڑکیوں سے دروازوں سے نکل رہی ہے، اس واسطے کہ وہ دروازے چوکٹ کھولے ہوئے ہیں۔ تو روزے کا ایئر کنڈیشنر تو لگا لیا روزہ رکھ کر، اور گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھول دی کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، آنکھ کی کھڑکی کھلی ہوئی، کان کی کھڑکی کھلی ہوئی، زبان کی کھڑکی کھلی ہوئی، تو یہ ٹھنڈک اس روزے کی، اس کے تقویٰ کا نور، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس واسطے سب سے پہلا کام مقدم کا جو ساری نفلوں سے، سارے اذکار سے، ساری تسبیحات سے، سب نفلی عبادتوں سے مقدم ہے، وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو۔ تو کم از کم ایک مہینے کے اندر خدا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں۔ اور واقعی بعض لوگ بتایا کرتے ہیں رمضان کے روزے کے آداب، بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب رمضان کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت زیادہ مت کھاؤ چاہیے۔ لوگ بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ یہ عجیب قصہ ہے کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا لیکن جو نہیں کھایا تھا دن بھر میں تو سحری افطاری میں اتنا کھایا کہ نفع ٹوٹا سب برابر کر دیا۔
شہری میں اتنا کھایا ڈٹ کے اور افطاری میں اتنا کھایا کہ سب نفع ٹوٹا برابر ہے، تو شہری میں بھی کم کھائے افطاری میں بھی کم کھائے تاکہ قوت بحیمیہ ٹوٹے وقت اور اس کا صحیح مطلب آتا۔ لیکن ہمارے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا، جو جی باتیں فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں میاں یہ سب کچھ نہیں، شہری افطار میں کم کھانے کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کھاؤ خوب مزے، شہری میں بھی کھاؤ افطار میں بھی کھاؤ، کیونکہ شہری افطاری یہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ کھانا تو ہر حالت میں برا ہے، جتنی انسان کی استطاعت ہے مناسب حد سے زیادہ کھانا تو روزہ ہو یا غیر روزہ ہو کسی حال میں بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن خاص روزے کی وجہ سے رات کے وقت میں کھانے میں کمی کرنے کا اہتمام یہ کوئی نہ کرے، کوئی ضرورت نہیں وجہ سے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ وہ نظر آنے لگے صبح صادق، تو اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کلو واشربوا، اور ہم کہیں کہ نہ کھائیں، تو یہ تو کوئی بندگی نہ ہوئی۔ ارے اصل بات تو ساری عبادتوں میں نہ قوت بہیمیہ توڑنا وڑنا سب بات کی حکمت ہے، اصل حکمت تو یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہے۔ میں ہمیشہ آپ اللہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ سارا دین جو ہے نا وہ اس کا سارے دین کا مدار ہے اس پر اتباع، اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم، بس وہ جب کہے کہ کھاؤ تو کھاؤ، اس وقت دین ہی یہ ہے کہ کھاؤ، جب وہ کہیں کہ نہ کھاؤ تو اسے رک جاؤ۔ یہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام بنایا، اپنی اطاعت اپنی اتباع، کہ سارا دن روزے سے گزارا جی، اور کھانے میں بھوک کا رہنے میں بڑا ثواب، بڑا اجر، اتنا اجر کہ تیرے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ بھی ہمیں مشک سے زیادہ پسند ہے، اتنا پسند جی۔ لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا، آفتاب غروب ہوتے ہی حکم یہ کہ جلدی کرو، جلدی افطار کرو، تعجیل افطار میں، افطار کو جلدی کرنا یہ مستحب ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا افطار کے اندر یہ مکروہ ناپسندیدہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو ہمارا حکم یہ آیا کہ کھاؤ، اب اگر نہیں کھاؤ گے اور اس بھوکا رہنے کی حالت کو اور بڑھاؤ گے تو یہ ہمیں پسند نہیں، یہ تو ہمارے اتباع کا کام ہے، اپنی عقل چلانے کا کام نہیں ہے، شوقینیاں پوری کرنے کا کام نہیں ہے، ہمارا حکم کا، ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھاؤ۔ کیا اچھی بات کہی کسی صاحب دل نے کہ ویسے عام حالات میں حرص جو ہے وہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، حرص دنیا کی کسی چیز کی حرص حوث بہت بری چیز ہے، لیکن جب وہ کہے کہ حرص کرو تو پھر حرص ہی میں مزہ ہے، جب وہ کہے کہ حرص کرو تو پھر حرص ہی میں لگتا ہے۔ تو وہ کسی شاعر نے کہا کیوں تما خواہت جمن سلطان دین، کیوں تما خواہت جمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت کا دیں۔ جب سلطان دین جو ہے وہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں حرص کروں، تما کروں، تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت کے اندر مزہ نہیں، پھر تما ہی مزہ۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو تو مانگو، جب وہ کہہ رہا ہے کھاؤ تو کھاؤ۔ تو تعجیل افطار کو جلدی کرنا یہ دراصل اسی وجہ سے۔ اب تک تو یہ تھا کہ ایک ذرہ بھی منہ میں چلا گیا تو گناہ عظیم، تو سارا لازم طلوع آفتاب سے 1 منٹ پہلے اگر ایک ذرہ حلق میں کھا لے بلکہ غلطی سے چلا جائے تو بھی کیا روزہ ٹوٹ گیا، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اگر جان بوجھ کر کھایا تو کفارہ لازم۔ 60 روزے، 1 منٹ کا روزہ توڑا جی، 7 بجے روزہ بند ہو رہا تھا اور 6:59 پر ایک دانہ کھا لیا چنے کا
جی تو کتنی کمی آئی؟ 1 منٹ کی. 1 منٹ کا روزہ ٹوٹا. کہتے ہیں 60 روزے رکھو. 60 روزے واجب ہے. کفارہ واجب ہے 60 روزے رکھنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بات ایک چنے کی نہیں ہے اور بات 1 منٹ کی نہیں ہے. بات اس بات کی ہے کہ ہمارا حکم توڑا. ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے تو اس وقت تک کھانا جائز نہیں. تم نے یہ توڑ دیا تو اس واسطے کفارہ لازم. 1 منٹ کا کے مقابلے میں 60 دن کے روزے. یہ ادھر آفتاب غروب ہوا, اب کہنے جلدی کھاؤ. اگر جلدی نہ کھایا بلا وجہ تاخیر کی گناہ. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ تو اب کھانا ضروری ہے. ادھر شہری کے اندر حکم یہ ہے کہ شہری جتنی تاخیر سے کھائی جائے اتنی افضل ہے. شہری کو تاخیر سے کھانا افضل ہے. جلدی کھانا یہ خلاف سنت ہے. بعض لوگ 12 بجے رات کو کھا کے سو گئے تو یہ سنت کے خلاف. آخر میں اور تاخیر سحور میں یہ یہاں تک ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ آخر وقت تک کھاتے رہتے تھے. بالکل آخر وقت تک کھاتے رہتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کی اجازت ہے, کھانے کا حکم ہے اور اجازت ہے. تو جب تک وہ وقت باقی رہے گا اس وقت تک کھاتے رہیں گے. اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے, اطاعت. تو اس کو اگر کوئی پہلے کرے تو اس لیے برا ہے کہ گویا اس نے اپنی طرف سے روزے کے وقت میں اضافہ کر دیا. روزے کے وقت میں اضافہ کر اس کے معنی تو اتباع ہے سارا کھیل روزے کے اندر اور سارے دین کے اندر روزے کے اندر کام کرتا ہے. اصل حکمت یہ ہے ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ نہ کھاؤ تو رک گئے. ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ تو اب کھانا سوال. اس لیے حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن قدس اللہ علیہ وسلم جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کھاتا یا میں تو کم کھاتا ہوں, تو یہ کوئی بندگی نہ ہوئی, یہ کوئی اطاعت کی بات نہ ہوئی. ارے نہ کھانے میں کچھ رکھا نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے تو ان کے حکم کی اطاعت. لہٰذا جب انہوں نے کہا تھا کہ کھاؤ تو کھاؤ. اس میں کوئی زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں کہ بہت کم کھاؤ, یہ کھاؤ فلاں کھاؤ فلاں چیز نہ کھاؤ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو اس مذاق کا قائل ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو کھائیں. ہاں یہ تو اہتمام کرنے کی چیز ہے, لیکن اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اپنے گناہوں سے بچو. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, آنکھوں کو بچاؤ, کانوں کو بچاؤ, زبانوں کو بچاؤ, اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھو. ہمارے حضرت یہاں تک ایک مرتبہ فرمایا ایک رمضان کے موقع پر بات میں کہ بھائی میں یہاں تک کہتا ہوں, ایسی بات کہتا ہوں کہ کوئی اور بھی نہیں کہے گا, کہ یہاں تک کہتا ہوں کہ بھائی یہ سوچ لو, اپنے آپ سے یہ عہد کر لو کہ بھائی 1 مہینہ گزاریں گے بغیر گناہ کے جی, اور اپنے آپ کو یوں بھی ڈالا لو کہ جب مہینہ ختم ہو جائے گا پھر جس طرح جو بھی طے کرتے رہیں گے, لیکن اس 1 مہینے کے اندر کم از کم اپنے آپ کو بچا لو گناہ, تاکہ یہ نفس کو تھوڑا سا بہلایا بھی کرو کہ چلو یہ 1 مہینہ ہے اس کو کم سے کم گزار لو اس طریقے سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی اس طریقے سے عہد کر لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب رمضان کا وقت گزرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں رائے پیدا کرے. تو لیکن یہ عہد کر یہ مہینہ آ رہا ہے, یہ اللہ کا مہینہ, یہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے, تو اس لیے اس کے اندر ہم گناہ نہیں کرتے. ہر شخص اپنے گریبان میں ڈال کر دیکھتے ہیں جن گناہوں میں مبتلا ان سب کو کے بارے میں عہد کر. رمضان میں آنکھ نہیں اٹھے گی, غلط. یہ آج کل سب سے بہت بڑا فتنہ آنکھوں کا اور کانوں کا پیدا ہوتا ہے, یہ ریڈیو ٹی وی. تو بھائی 1 مہینے کے لیے اٹھا کے تالا لگا کے رکھ, کم سے کم 1 مہینے کے لیے, تو یہ مہینہ نہیں پڑے گا. تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ آنکھ اور کان بہت سے فتنوں سے محفوظ ہوگی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ صاحب روزہ بھی رکھا اور جناب فواحش
کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے تو اٹھا کے رکھیں جی۔ اور بقال حضرت سے زیادہ دل وہ کرے کہ اچھا بھائی چلو 1 مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں، باقی بعد میں دیکھا جائے جب نکل جائے، ابھی تو کم از کم یہ تھا۔ دوسری اہم بات جو حضرت فرمایا وہ یہ کہ بھائی اس مہینے میں کم سے کم رزق حلال کا تو اہتمام کر لو کہ رزق جو آئے، جو لقمہ آئے وہ حلال کا ہے۔ ارے ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھا اللہ کے لیے، افطار ہو رہا ہے حرام پر، افطار حرام پر ہو رہا ہے، افطار کہے پر ہو رہا ہے سود پر، افطار ہو رہا ہے رشوت پر، افطار ہو رہا ہے حلال اور حرام آمدنی کے اوپر۔ تو یہ کیا روزہ ہوا کہ سحری بھی حرام، افطاری بھی حرام، بیچ میں روزہ؟ تو یہ تو لعلکم تتقون والی بات۔ اس لیے حرام رزق سے اس خاص طور سے اس مہینے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں، اس سے کسی طریقے سے مجھ کو حرام سے بچائے۔ بعض حضرات تو وہ ہیں، ذرا سمجھ لیجیے بات کو، بعض حضرات تو وہ ہیں جو الحمدللہ جن کا بنیادی ذریعہ معاش کوئی حرام نہیں، حلال ہے، البتہ عام دنوں کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوتا، کچھ آمیزش ہو جاتی ہے، حرام چیزوں کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے، کہیں اللہ بچائے کہیں سود آ گیا تو کہیں کچھ آ گیا، اس قسم کی حرام چیزیں ہو گئی، تو ایسے حضرات کے لیے تو کچھ دشوار مسئلہ نہیں ہے، کم از کم اس مہینے کے اندر اہتمام کر لیں کہ جو رزق آ رہا ہے وہ۔ عجیب قصہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ، یہ مواسات کا مہینہ، یعنی غمخواری کا، ایک دوسرے کے اندر بھی کرنا یہ مہینہ، تو اس میں مواسات کے بجائے الٹا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں لوگ۔ ادھر رمضان کا مہینہ آیا، ادھر چیزیں کہ دخل اندوزی شروع کر دی، تو یہ تو رمضان اب ایسے حرام کاموں سے اپنے آپ کو کم از کم اس مہینے کے اندر۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش ہی اللہ بچائے ایسا ہے کہ وہ اس کیا کریں مبتلا ہے، ملازم ہے کسی سودی ادارے میں مثلا، تو وہ کیا کریں؟ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہر آدمی کے واسطے راستہ بتا دیں، تو فرمانے لگے کہ ایسے آدمی کو بھی یہ چاہیے، میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کم از کم رمضان کے لیے یہ اہتمام کر لیں کہ اگر ہو سکے رمضان میں چھٹی لے لیں، اور کم از کم اتنا کر لے کہ اس مہینے کا جو خرچہ ہے اس کا کوئی جائز ذریعے سے انتظام کر لے، کوئی اور دوسرا آمدنی کا ذریعہ اس کو اختیار کر لے، کوئی وہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے قرض لے لے، اور یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو ہے کہ میں اس حلال آمدنی سے کھاؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں، تو اس طرح سے کرنا اس رمضان سے معلوم ہو کہ اس رمضان کا کچھ اہتمام دل کے اندر پیدا ہو، تو یہ کرنے ہمارے حضرت یہاں تک فرما گئے کہ چل بھائی اگر کوئی شخص بینک کا ملازم ہے، کسی ایسی چیز کا ہے، تو وہ کم از کم اس مہینے کے اندر یہ کرے۔ تو بھائی سب سے اہم میں جو بات دوسری عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ نوافل وغیرہ کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کو آسان بھی کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں قید کر دیا، تو حاصل اس کا یہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے جو شیطان کی طرف سے پیدا ہونے والے ہیں وہ ہٹ جائے، کم ہو جائے، اس لیے آسان ہو جائے۔ تو دوسری بات، تیسری بات جو جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ یہ کہ اس میں غصے سے اجتناب، غصے سے پرہیز۔ یہ مہینہ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مواسات کا مہینہ، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ، لہذا غصہ اور غصے سے نکلنے والے جو جرائم ہیں، جو گناہ ہیں، جھگڑا اور مار پٹائی اور توتکار،
ان چیزوں سے پرہیز. حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ ان جاہل علیکم جاہل فلیقل النساء. اگر کوئی شخص تم سے لڑنے آ بھی جائے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے, میں لڑنے کے لیے تیار نہیں, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہیں. اس کے ساتھ یہ ہے بنیادی کام. باقی اور جو ہیں باتیں عبادات کی وہ سب مسلمان مسئلہ جانتے ہیں. روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا, اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن کو خاص مناسبت ہے اس مہینے سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے پورے قرآن. تو یہ مہینہ خاص, اس کے لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت, اور پھر بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور درود شریف اور استغفار. اس کی کثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام, اور نوافل کی جتنی ہو سکے کثرت. خاص طور سے عام دنوں کے اندر تہجد کا آخر قدم میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. رمضان مبارک کے اندر سحری کا وقت اٹھتا ہی ہے, انسان کو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے, اس میں تہجد کا معمول بنا لے, تلاوت قرآن کا معمول بنا لے, اور نفلیں عبادتیں ذرا نسبتاً خشوع کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام مرد حضرات پابندی سے مسجد کے اندر جا کر کرنے کا, یہ تو خاص طور سے کرنا ہی چاہیے. یہ اس رمضان کے خصوصیات میں سے ہے. لیکن پھر دہراتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے سے زیادہ اہم وہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی صحیح انوار و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت رمضان مبارک کے روزے اور حج کے موقع پر ایام ماہواری سے پاک رہنے کے لیے جو انگریزی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جائز ہے. اگر کوئی کرنا چاہے حج کے موقع پر تو جائز ہے, تو گناہ نہیں ہے. تو دعا فرما لیجیے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ